پتہ ہے شیطان جو ہوتا ہے نا وہ کمزور ہے. یہ ہم ہیں جو اس کو اپنی ذات کی ڈور تھما کر مضبوط کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سب بے اختیاری میں ہوا. نہیں، غلط کہتے ہیں ہم نے اپنے نفس کی اتنی جی حضوری کر لی ہے اور نفس کے غلام اتنے بن چکے ہیں کہ اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کی انتھک کوشش کی جاتی ہے، اور ہم خود گناہ کے ارتکاب کر کے اسی شیطان پر ڈال کر اس الزام سے بری ہو جاتے ہیں. اگر نفس ہی انکار کر دے تو شیطان کی کیا مجال. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اور ہمارے نزدیک تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ زندگی وہیں تک ہے کہ جو چیز ہم نے چاہی اور وہ ہمیں مل گئی، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم. یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئے. یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا خدا سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، کبھی صبر کے لیے دعائیں مانگتے. دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتے تھے. ہاں، خدا مل گیا ہے، خدا کی محبت مل گئی ہے. وہ سب کچھ جو تم نے دعاؤں میں خدا سے مانگا تھا، ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیزوں سے نوازا ہے، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے. وہ سجدہ جو تم کسی اور کے لیے کرتے تھے، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا. صبر مل گیا، ان تنہا راتوں کے بدلے بہائے گئے آنسوؤں کا صلہ مل گیا. تہجد کے سجدوں میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا. تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی ہی نہیں. اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں میں سے تمہیں نوازا ہے جو شاید کبھی تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا. جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا؟ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے. یہ سب کچھ تمہارا خود کا بنایا ہوا ہے. اب تم کے خدا سے زیادہ محبت کسی اور کو دو گے؟ تمہیں پتا تھا اس سفر میں پاؤں نہیں، اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں.